39 دن تک لوگ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے. رسول نے چاہا کہ علی کو بلائیں. رسول کے چاہنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا اے میرے حبیب نادے علی اما جھگڑا جائی، پکارو علی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو پکارنا اللہ بھی پسند کرتا ہے. گوگل تو سب سے چلانا آتا ہے نا، کرومو سب سے چلانا آتا ہے گوگل نا. آپ گوگل پر سرچ کریے مدینے سے کربلا کا ڈسٹینس 174 کلومیٹر ہے. 174 کلومیٹر ڈسٹینس ہے مدینے سے خیبر کا. رسول اللہ نے فرمایا 39 دن تک لوگ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے. پھر فرمایا کل علم دوں گا مرد کو. اور اب آپ مسلمانوں کے خلفاء کی روایتیں سنیے. ایک صاحب کہتے ہیں کیونکہ نبی نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا، اور ان کو یہ کنفرم تھا کہ علی ہے نہیں. کیا بات ہے بھائی، ان کو یہ پتا تھا کہ علی ہے نہیں. نبی کی حدیث سن لی کل علم مرد کو دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ عالم کی خواہش میں رات بھر مجھے نیند نہ آئی. کیا بات ہے، رات بھر مجھے عالم کی خواہش میں نیند نہیں آئی. اگر تم عالم کی خواہش میں رات بھر جاگو تو جائز ہے، اور اگر ہم شب بیداری میں رات بھر جاگے تو ہم کا الزام لگاتے ہو. تو رات بھر سوئے نہیں. اس کے بعد جب 40ویں دن کی مارننگ آئی، صبح آئی، رسول اللہ نے خیبر میں نماز پڑھی، علی نے مدینے میں نماز پڑھی. کیا بات ہے، سلامت رہیے. جو چپ رہتے ہیں وہ بھی سلامت رہیں، جو بولتے ہیں مولاؤں کو بھی سلامت رکھیں. کیا بات ہے. ہاں جب خدائی کی حقیقت پتہ چلے گی نا خود بولنے لگے گی. نبی نے نماز پڑھی خیبر میں. اب منظر دیکھیے گا، میری طرف غور سے دیکھتے رہیے. نبی نے نماز پڑھی خیبر میں، علی نے نماز پڑھی مدینے میں. نبی نماز پڑھنے کے بعد خیمے سے باہر نکلے. نبی نماز پڑھنے کے بعد خیمے سے باہر نکلے. نبی کے نکلنے سے پہلے صحابہ سب بنائے بیٹھے. ایسے نہیں بیٹھے جیسے تم لوگ بیٹھے ہو، کچھ ادھر کونے میں، کچھ ادھر، کچھ ادھر. نہیں، سب بالکل سامنے بیٹھے. رسول اللہ جب نکلے تو سارے صحابی سامنے بیٹھے تھے کہ ہمیں علم مل جائے، ہمیں علم مل جائے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ویسے تو تھا ہی لمبا. ایک صاحب کہتے ہیں میں ویسے تو تھا ہی لمبا، لیکن میں گردن اٹھا کے رسول کو اپنی صورت دکھا رہا تھا. رسول میری صورت دیکھ لے اور مجھے علم دے لے. اس بے وقوف کو کیا معلوم رسول اللہ صورت نہیں دیکھتے، سیرت دیکھتے. رسول اللہ صورت نہیں دیکھتے، سیرت دیکھتے. رسول اللہ نے صورت نہیں دیکھی کسی کی، اور رسول اللہ ایک ٹیلے پر ہے بلندی پر، اور بلندی پہ جا کے مدینے کا رخ کر کے، کیا بات، مدینے کا رخ کر کے علی کو بلایا. اب یہاں بیٹھے ہوئے سارے مومنین مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا مصلی پر بیٹھ کے علی کو بلاتے تو کیا علی نہ آتے؟ علی کو اگر رسول اللہ خیمے کے اندر مصلی پر بیٹھ کے بلاتے تو کیا علی مدد کرنے نہ
حضور بھی ضرور آتے کیونکہ وہ تو مشکل کشا ہے، ان کا کام ہی مشکل کشائی کرنا ہے. کیا بات ہے، انہوں نے تو دشمنوں کی مدد کی ہے. کیا بات ہے، انہوں نے تو دشمنوں کی مدد کی ہے تو مشکل کشائی کرنے آتے. لیکن کبھی سوچا ہے کہ خیبر کے میدان میں رسول اللہ نے اپنے مسلح پر بیٹھ کے علی کو کیوں نہیں بلایا؟ خیمے سے باہر نکلے اور ایک تیرے پر گئے اور تیرے بچانے کے بعد نام علی پڑھ کے علی کو بلایا. میں کہتا یا نبی اللہ، خیمے میں بیٹھ کے علی کو بلائیے. آخرکار یہ تیرے کو پلنگی بجا کے علی کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ رسول ہو، سیرت دے کے جا رہا ہو کہ جب کبھی علی کا ذکر کرنا بس رہ کے مت کرنا، غلط ہو کے علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، حسینیوں کا نعرہ، علی مولا، علی مولا، تارا ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، زہرا پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نبی نے پلنگی بچا کے علی کو آواز دی. کیا بات ہے، علی علیہ السلام کو اور اپنے انداز میں نہیں بلایا جو انداز اللہ نے بتایا تھا. ناد علی ہے حدیث قدسی. جانتے ہیں آپ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آیت، ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدیث قدسی. آیت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا قول ہو اور قرآن میں بھی ہو، اسے آیت کہتے ہیں. حدیث اسے کہتے ہیں کہ جو رسول کا قول ہو اور رسول اللہ بتائیں یہ میں نے کہا ہے، اسے حدیث کہتے ہیں. اور جو اللہ کا قول تو ہو مگر قرآن میں نہ ہو اور رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. رسول اللہ نے کہا کہ مجھ سے اللہ نے کہا کہ ناد علی مظہر العجائب، پکارو اس کو کہ جو مظہر عجائب ہے، پکارو اس کو جو مشکل کشا ہے. اللہ سلیقہ بتا رہے علی کو پکارنے کا. کیا بات ہے، اللہ سلیقہ بتائے علی کو پکارنے کا. پکارو اسے جو مشکل کشا ہے، مظہر عجائب ہے. نبی اللہ نے بھی پلنگی پہ جا کے علی کو پکارا. کتنی دور ہے؟ 174 کلومیٹر دور، 174 کلومیٹر. چینئی کتنی دور ہے یہاں سے؟ 140 150 155. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا کوئی آواز پہنچا دے گا وہاں تک؟ کیا بات ہے، بولو بھائی. میں فارسی میں تو پڑھ نہیں رہا ہوں، اردو میں پڑھ رہا ہوں نا. آپ کی لینگویج ہے نا، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا. میں جب آپ کی زبان میں پڑھ رہا ہوں اور بالکل ایگزامپل کے ساتھ آسان کر کے پڑھ رہا ہوں، آپ یا ہم، چلیے وہ تو بہت دور ہے، 140 کلومیٹر ہے. آپ یہاں کوئی ہے سردمدار آدمی جو بغیر مائک کے اپنی آواز عباس نگر تک پہنچا دے؟ کیا بات ہے. لیکن رسول اللہ کی آواز پہنچ گئی. ارے بولو بھائی، خدا کے لیے مل کے کھل کے بولا کریں تاکہ ساکت کا دماغ آمادہ ہو بولنے کے لیے، خطابت کرنے کے لیے. جب آپ بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں، اور آپ چپ رہتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہماری بات آپ تک نہیں پہنچی. بھائی ہماری آواز 1 کلومیٹر نہیں جا سکتی، تو رسول اللہ کی آواز کتنی دور گئی؟ 174 کلومیٹر. عجیب کا کام یہ ہوتا ہے جو سب پہ نظر رکھے. محترم سامعین، 174 کلومیٹر رسول اللہ کی آواز چلی گئی. کیسے چلی گئی؟ لوگ کہنے لگے یہ شیعہ حضرات اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنی دور آواز چلی جائے گی؟ یہ پاسبل بھی نہیں ہے. آپ کو ایگزامپل دے بھی نہیں سکتے کہ اتنی دور کسی کی آواز چلی جائے. ہمیں 1 کلومیٹر تو جاتے نہیں، کہاں 174 کلومیٹر؟ اتنی دور کیسے آواز گئی رسول اللہ کی؟ تو میں نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں کیسے گئی. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں رسول اللہ کی آواز کیسے گئی. میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے موبائل ہے. میں نے کہا ہمارے ایک دوست رہتے ہیں دبئی میں، ذرا ان سے بات کرنا ہے. کہنے لگے لائیے قبلہ نمبر لائیے. ہم نے نمبر دیا، انہوں نے فون ملایا.
ہم نے کہا ہم شرم نقوی بول رہے ہیں AP سے، AP میں آئے ہوئے ہیں مجلس پڑھنے، ہم یہاں سے بول رہے ہیں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہنے چلا میں دبئی سے بول رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کہنے کہ چلا مذاق کیسا؟ میں نے کہا میری آواز دبئی ہزاروں کلومیٹر دور کیسے پہنچ گئی؟ اس میں تو کوئی وائر بھی نہیں ہے، اس میں تو کوئی وائر بھی نہیں ہے، یہ میری آواز اتنی دور کیسے پہنچ گئی؟ کہنے کہ مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا ہواؤں میں سائنس نے سیٹلائٹ لگائی ہے۔ ہواؤں میں سائنس نے سیٹلائٹ لگائی ہے، وہ سیٹلائٹ نیٹورک کو کنیکٹ کرتی ہے اور کنیکٹ کر کے آپ کی آواز پوری دنیا میں جا سکتی ہے۔ ہم نے کہا یہ سیٹلائٹ ہے کیا؟ کہنے کہ یہ مادی نور ہے، مادی نور اس کو کہتے ہیں جو مٹنے والا ہو، جو ختم ہونے والا ہو۔ ارے جو مٹنے والا نور ہو اس کی پاور اتنی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ کی آواز دبئی بھی، لندن بھی، پاکستان بھی، ایران بھی، اور جو علی و محمد حقیقی نور ہو، جو علی و محمد حقیقی نور ہو، ان کی آواز سنی جائے گی۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں۔ تو یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ نوری تو ہے، کیا بات ہے، مگر حقیقی نہیں ہے، آج ہے کل مٹ جائے گا، لیکن علی و محمد کا نور حقیقی ہے۔ جب یہ مادی نور اتنی دور آواز پہنچا سکتا ہے تو جو نور حقیقی ہے اس کی آواز کیوں نہ پہنچے گی؟ اور موبائل میں ایک سسٹم ہوتا ہے کانفرنسنگ کال، کیا بات ہے بھائی، موبائل تو سب استعمال کرتے ہیں، اور اب اگر موبائل کا ایگزامپل بھی نہ سمجھے تو عالم کیا سمجھائے گا؟ موبائل میں ایک آپشن ہوتا ہے کانفرنسنگ کال، مطلب ایک وقت میں 5 لوگوں کو لائن پر لے لیجیے، ایک آدمی بولے گا 5 سنیں گے، 10 لوگوں کو لائن پر لے لیجیے، ایک آدمی بولے گا 10 لوگ سنیں گے۔ یہ کمال ہوتا ہے کانفرنس کال کا، آپ بولیں دوسرا بھی سن رہا ہے، آپ بولیں تیسرا بھی سن رہا ہے، چوتھا بھی سن رہا ہے، پانچواں بھی سن رہا ہے، چھٹا بھی سن رہا ہے، جتنے لوگوں کو آپ نے کانفرنس پہ لے لیا بولے گا ایک، سنیں گے سب۔ میں اسلام کی کانفرنسنگ کال سنانے جا رہا ہوں۔ اسلام کی کانفرنسنگ کال کیا ہے؟ بولے گا ایک، سنیں گے سب۔ یہ ہے کمال اسلام کی کانفرنسنگ کال کا۔ آپ کے موبائل کی کانفرنسنگ کال کا کمال یہ ہے کہ آپ نے جس کو جوڑ لیا، مرج کر لیا، وہ سنے گا آپ کی آواز۔ میرے محترم سامعین، خیبر سے نبی نے کہا علی میری مشکل کشائی کیجیے۔ علی ہے مدینے میں، مسجد کے دروازے پر علم کا دروازہ کھڑا ہے، کیا بات ہے۔ مسجد کے کبھی کبھی ایسے سامعین بھی ملنے چاہیے تاکہ ظاہر کو پتا چلے کہ میں کس لیول کا طالب ہوں۔ سلامت رہیے آپ۔ مسجد کے دروازے پر علم کا دروازہ کھڑا ہے، پلٹ کے دیکھا کمبل کو، کمبل میری تلوار لے کے آؤ، کمبل میرا رہوان لے کے آؤ۔ جناب کمبل جوڑے گئے، علی کا رہوان لیا، جگہ بطول پر پہنچنے کے بعد جیسے ہی جب سلوات کیا، ابھی زبان سے کچھ کہا بھی نہیں، عیسیٰ نے تلوار تھما دی، عیسیٰ نے تلوار تھما دی۔ کچھ سمجھے آپ؟ جو آواز مسجد کے دروازے پر علی نے سنی، وہی آواز محمد گھر کے اندر آنے والے کیونکہ یہ بھی اسی نور کا حصہ ہے، یہ بھی اسی نور کا ٹکڑا ہے۔ وہی آواز رسول اللہ مولا علی نے سنی۔ اب جناب قمر کہنے لگے سرکار مجھے بھی چلنا ہے خیبر۔ علی نے کہا قمر سواری ایک ہے، سوار 2 ہیں۔ سواری ایک ہے، سوار 2 ہیں۔ کہ سرکار
میں جانا چاہتا ہوں. علی نے کہا تو چلو, اگر جانا چاہتے ہو چلو. اب ہمارے مذہب کی ایک کتاب ہے